عید ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، عید کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، انسان اپنی حقیقت کی طرف اس دن پلٹتا ہے. جس طرح سے انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی حقیقت ہے پاک و پاکیزہ ہونا، انسان کی حقیقت ہے گناہوں سے منزہ ہونا. عید یعنی اس حقیقت کی طرف پلٹنا. رسول گرامی سے حدیث ہے، رسول گرامی فرماتے ہیں عید کے سلسلے میں فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ وَهِيَ تُسَمَّى لَيْلَةُ الْجَوَائِزِ، کہ جیسے ہی لیلت فطر آتی ہے، شب عید آتی ہے، کہ جسے شب جوائز بھی کہا جاتا ہے، وہ شب کہ جس شب میں انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کس طرح سے بچوں کی ایک ماہ کی محنتوں کے عوض انہیں بہترین انعامات دیے گئے. مثال کے طور پہ جن بچوں کی قرآن زیادہ اچھی تھی انہیں زیادہ انعامات سے نوازا گیا، جن کی قرآت زیادہ اچھی تھی، جنہوں نے زیادہ قرآن پڑھا، جنہوں نے زیادہ قرآن ختم کیا، درجات کے حساب سے انعامات دیے گئے. سب کو برابر نہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم. اسی طرح جب انعامات دیے جاتے ہیں روز عید تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو خداوند متعال ایک نظر سے نہیں دیکھتا، ہر انسان کا معیار الگ ہے. المعروف بقدر المعرفہ، انسان کی حیثیت، انسان کی پہچان، انسان کی اوقات اس کی معرفت کے حساب سے ہوتی ہے. جتنی معرفت ہوگی اللہ کی نظر میں اس کی اتنی ہی حیثیت ہوگی. کبھی کبھی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی، آپ میں سے بھی کسی نے 2 رکعت نماز پڑھی، ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی 2 رکعت کا مقابلہ مجھ سے کریں یا میں اپنی 2 رکعت کا مقابلہ آپ سے کروں اور کہوں جناب رکعتیں تو دونوں کی ہیں، ہم نے بھی 2 رکعت پڑھی، آپ نے بھی 2 رکعت پڑھی، ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں ایک جیسے. ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ نے واجبات کو ادا کیا لیکن اللہ کی نظر میں ضروری نہیں کہ ہم دونوں کا مقام ایک ہو. اللہ تمہاری حرکتوں کے ساتھ ساتھ تمہارے دل کو بھی دیکھتا ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے، اللہ تمہارے قلب کو دیکھتا ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ اس کی 2 رکعت نماز میں خلوص کتنا تھا، اللہ دیکھتا ہے کہ اس کی 2 رکعت نماز میں اللہ کی طرف رجوع کتنا تھا. تو ظاہر سی بات ہے انعامات بھی اسی حساب سے ہوں گے، ہر کسی کا انعام ایک جیسا نہیں ہے. اعطى اللہ تبارک و تعالی العاملین اجرهم بغیر حساب، کہتے جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی عاملین کو، وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان کو، ماہ رمضان کو عبادتوں میں گزارا، اللہ تبارک و تعالی انہیں جوائز دیتا ہے، ہدیے دیتا ہے. کیسے ہدیے؟ بغیر کسی حساب و کتاب کے. ہماری ہر چیز میں حساب و کتاب ہوتا ہے. یہی تو فرق ہے اللہ کی عطا اور بندوں کی عطا میں. بندوں کی عطا لمیٹڈ ہوتی ہے، بندوں کی عطا مخصوص ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بچے کو ایک قرآن ہدیے میں دینا ہے، ایک بچے کو ایک سونے کا سکہ ہدیے میں دینا ہے، مثال کے طور پہ لمیٹڈ ہوتی ہے. لیکن اللہ جب دیتا ہے بغیر حساب، اللہ اتنا دیتا ہے کہ جس کا حساب و کتاب کوئی لگا نہیں سکتا، اسے کوئی شمار نہیں کر سکتا. فَإِذَا كَانَتْ غَدَى يَوْمُ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ الْبِلَادِ فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ. کہتے ہیں جیسے ہی صبح نمودار ہوتی، یوم فطر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمام ملائکہ کو چاروں طرف بھیج دیتا ہے. ملائکہ چاروں طرف جاتے ہیں، جہاں جہاں لوگ جنہوں نے ماہ رمضان میں عبادتوں میں گزارا، ملائکہ ان کے درمیان جا کے فرماتے ہیں یا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اخرجوا الی رب کریم، اپنے گھروں سے باہر نکلو، رب کریم کی طرف جاؤ. جیسے ہی صبح نمودار ہوگی کل کی عید فطر کی تو ملائکہ چاروں طرف جائیں گے. ملائکہ دلہر باغ بھی آئیں گے، امبا چوک بھی جائیں گے، بھاؤ نگر، گجرات، ممبئی، دہلی، چاروں طرف ملائکہ. آپ دیکھتے ہیں صبح ملائکہ کی آواز سنتا کون ہے؟ ایک صاحب سے ایسے ہی تذکرہ ہو رہا تھا ملائکہ کی آواز سننے کے حوالے سے، تو کھڑے ہوئے کہ جناب خدا کا خوف کریں، اللہ نہ کرے کہ ہمیں ملائکہ کی آواز ابھی سننی پڑ جائے، کیونکہ ہمارے ذہن میں تو بس یہی ہے کہ ملائکہ کی آواز اسی وقت سنتے ہیں جب ملائکہ کھینچنے آتے ہیں. تو خلاصہ انشاءاللہ یہ خوشیوں والی ملائکہ کی آواز ہمارے کانوں تک آئے. اخرجوا الی رب کریم، ملائکہ کہتے ہیں اپنے رب کریم کی طرف نکلو، نمازوں کے لیے جاؤ گردش کرو. حالا یہ بھی بیان کرتا چلوں، روز عید کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ تفریح کریں، تفریح کے لیے نکلیں، آپ فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ باہر بھی جائیں. کہتے ہیں اپنے رب کریم کی طرف جاؤ، رب کریم تمہیں بہترین اجر دینے والا ہے، تمہارے جتنے گناہ ہیں ان سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. فَإِذَا بَرَضُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، اور پھر جب یہ مؤمنین اپنے اپنے مصلوں کی طرف جاتے ہیں، نمازوں کے لیے جاتے ہیں، قال اللہ عز وجل للملائکہ، اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے کہتا ہے یا ملائکتی ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ. تو اللہ ملائکہ سے کہتا ہے ملائکہ ذرا بتاؤ ایک اجیر کو اس کے عمل کی قیمت کیا دی جائے. ایک اجیر کے جسے ہم نے نوکری پہ رکھا ہے، اجرت پہ رکھا ہے، اسے اس کے عمل کی قیمت کیا دی جائے. قال، اب ظاہر سی بات ہے ملائکہ اپنے محدود علم کے مطابق بتائیں گے. فیقول الملائکہ الہنا و سیدنا، اے میرے پروردگارہ، اے میرے سید و سردار، اس کا اجر یہ ہے کہ اسے مثال کے طور پہ جنت میں اعلیٰ درجات دے دے، اس کا اجر یہ ہے کہ اسے مثال کے طور پہ حورے دے دے، اس کا اجر یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کا اجر یہ ہے کہ یہ دے دے، وہ دے دے، فلاں 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 فلاں. ملائکہ گنواتے ہیں. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم ایک حد تک پہنچ گئے، لیکن میں نے جس کام کی اجرت پہ انہیں رکھا ہے، جس کام کے لیے انہیں رکھا ہے، میرا دروازے رحمت اتنا بلند و بالا ہے کہ میں اگر یہی چیزیں دوں تو ان کے لیے وہ کم ہوں گی.
کہ تم پہنچے لیکن جو حقیقی اجر ہے اس تک نہیں پہنچے. ملائکہ کہیں گے اے میرے پروردگارہ حقیقی اجر کیا ہے؟ کہ حقیقی اجر یہ ہے کہ میں آج ان سے کہتا ہوں کہ میری رضا تمہارے ساتھ ہے, میں تم سے راضی ہوں, اور اس سے بڑا کوئی اجر ہو ہی نہیں سکتا جہاں اللہ تبارک و تعالی انعام میں اپنے بندوں کو رضا دے دے, اپنی مرضی دے دے, اپنی خوشنودی دے دے.